صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیں سارے، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدائے رحمان عز و جل کے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کی کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزے داروں کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے نے تو صبح سحری کر لی، اس کے بعد ہر حلال چیز سے رکا رہا، حرام تو حرام، ہر حلال چیز سے بھی رکا رہا، تو اس کو انعام میرا رب کیسا دیتا ہے کہ سمندر میں دریا میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، بھائی سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور اس حدیث شریف میں ہم نے یہ سنا کہ اللہ رب العالمین نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہوں گا، پیچھے بھی جو ہم نے رات گزاری تھی شب برات شریف والی، اس میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ اب ہم نے یہاں سن لیا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ نفل کا ثواب کتنا ہے جی؟ تو ہم نفل پڑھنا شروع کر دیں گے، تو ایسا نہیں کریں، اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ کیا پڑھیں جی؟ ہاں اسی بولا کریں ذرا سارے، قضا نمازیں اپنی پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نفل ایک پڑھیں گے تو ایک فرض کا ثواب ملے گا۔ کتنے فرض کا ثواب ملے گا جی؟ نفل ایک پڑھیں گے، اب برکت تو ہے، انعام تو ہے، خزانہ تو ہے بڑا کہ نفل پڑھیں اور ثواب فرض کا مل جائے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ فرض پڑھیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا یار، تو کس میں فائدہ ہے بھائی مومن تو کہتا ہے کہ بھائی جس میں زیادہ فائدہ ہو۔ اچھا مومن کو چھوڑیں، اب یہاں پہ آ جائیں دنیا دار کیا کہتا ہے؟ اگر وہ اپنا مال بیچ رہا ہو، ایک بندہ کہے میں اس کے 10 دوں گا، دوسرا کہے میں 20 دوں گا، تو وہ کیا کرے گا؟ اتنے تو ہم زبان کے پکے نہیں ہیں کہ اگر ہم 10 والے کو کہیں بات کر کے ہم اس سے مکر جائیں گے اگر ہمیں کوئی 20 والا آفر دے دے گا تو یہاں اتنی بڑی آفر ہے، اسے کیوں نہیں قبول کرتے؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے نفل پڑھو گے ایک فرض، اور اگر ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ بھائی تو بھائی کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں؟ فرض پڑھنے چاہیے نا بھائی، اور سب سے اہم بات ہے پھر کہ ہماری قضا نمازیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ جو ہماری قضا نمازیں ہیں جو ہم سے غلطی میں، ہمارے انجانے میں ہم سے چھوٹ گئی، ہماری سستی میں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سبب وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، نفل تو پڑھنے ہم نے ہر نماز کے بعد نفل ہیں، لیکن یہ اپنی قضا نمازیں پوری کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نفل کیوں رکھے گئے ہیں جو نماز کے بعد ہوتے ہیں؟ نفل اس لیے ہوتے ہیں حضرت کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو فرضوں میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کم و بیشی ہو گئی، تو یہ نفل کا ثواب اس سے مل کے فرضوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ جو سنت النفل ہم بعد والی پڑھتے ہیں پہلے والی، تو یہ اس فرض میں جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی یا کم و بیشی ہوئی تو اس کو ختم کر کے تو اس فرض کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے جو قضا نمازیں ہیں ان کو دہرائیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ روزہ عبادت کا، کوشش کیا کریں کہ باتوں کو سمجھا کریں اور توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں۔
روزہ عبادت کا، بھائی جب دروازے سے ہی نہیں گزریں گے تو عبادت کیسے ہوگی؟ مسجد کا گیٹ بند کر دیں ہم تو پھر نماز کہاں پڑھیں گے؟ اب تو پھر گھر جا کے پڑھیں گے، لیکن وہ ثواب تو نہیں ملے گا نا مسجد والا۔ تو ہماری عبادت کا دروازہ مسجد کا گیٹ ہے مین، یہ کھلا ہوگا تو ہم آئیں گے۔ تو اسی طریقے سے عبادت کا جو دروازہ ہے وہ ہے روزہ۔ آپ نے اللہ والوں کی اگر سیرت پڑھی ہو، کسی نے سنا ہو، تو اللہ والے جب ولایت کی سیڑھی پر چڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، بس روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں پھر اللہ والے فرماتے ہیں کہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے نا، خالی جسم جو ہوتا ہے نا، خالی جسم عبادت کرنے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کا اندر جسم کا ہر لوتھڑا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ہر حصہ جو ہے نا اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ کچھ احباب بولتے ہیں کہ بھائی گرمی ہو گئی ہے تو اب گرمیوں میں ہم گرمیوں کے روزے کیسے رکھیں؟ تو آئیے اس حوالے سے بھی حکایت آپ کے پیش نظر کرتا ہوں میں کہ گرمی ہو سردی ہو، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس کو رب نے توفیق دی ہے نا وہی روزہ رکھے گا۔ بس رب کی توفیق کے علاوہ کوئی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، رب کی توفیق کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، رب کی توفیق کے علاوہ کوئی صدقہ نہیں کر سکتا، رب کی توفیق کے علاوہ کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ میرا رب اسے طاقت نہ دے۔ بلکہ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا یہ جو دعا مانگتے ہیں نا لوگ، اللہ تو دعا مانگنے کی بھی توفیق دیتا ہے، جس کو وہ توفیق دیتا ہے وہی دعا مانگتا ہے، اور جو دعا نہیں مانگتے اللہ انہیں توفیق ہی نہیں دیتا۔ اور باہر کچھ لوگ آپ کو بھی کہتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ پھر اگلی نماز میں آئیں گے، اگلے جمعے کو آئیں گے۔ تو ہمیں ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے توفیق ہی نہیں دی، اللہ نے اسے توفیق نہیں دی، اللہ نے اسے اپنے گھر آنے کی توفیق ہی نہیں دی، اللہ نے اسے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دی، کیونکہ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام توفیق سے ہوتے ہیں، اور وہ توفیق کون دیتا ہے؟ خالق کائنات دیتا ہے۔ تو گرمی ہو سردی ہو، چھوٹا دن ہو بڑا دن ہو، یہ سب توفیق سے ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا منگا کریں کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، سجدوں کی توفیق عطا فرما۔ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ سخت گرمیوں میں دوران سفر حج مکہ معظمہ و مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو راستے میں نا ایک منزل میں آپ نے ٹھہراؤ کیا، دوپہر کا کھانا تیار کروایا، اور اپنے حاجب یعنی چوکیدار کو کہا کہ کسی مہمان کو لے آؤ۔ حاجب خیمے سے نکلا، وہ چوکیدار، وہ نوکر خیمے سے باہر نکلا تو اسے ایک عرابی لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے جگایا اور کہا چلو تمہیں میرا حجاج بلا رہا ہے، میرا امیر بلا رہا ہے تمہیں۔ اور حجاج بن یوسف بادشاہ تھا، عرابی آیا تو حجاج نے کہا میری دعوت قبول کرو، ہاتھ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ۔ عرابی بولا معاف فرمائیے، آپ کی دعوت سے پہلے میں آپ سے بہتر ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ آپ کی دعوت سے پہلے میں کسی اور کی دعوت، اور وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ ایسا کریم ہے، میں اس کی دعوت قبول کر چکا ہوں، معاف کیجیے۔ حجاج نے کہا وہ کس کی؟ وہ بولا اللہ تعالیٰ کی، جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی ہے، اور میں روزہ رکھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا اتنی سخت گرمی میں روزہ؟ عرابی نے کہا ہاں، قیامت کی سخت ترین گرمی سے بچنے کے لیے رکھا ہے میں نے روزہ۔ عقیدہ تو دیکھیں یار ان کا کتنا پیارا عقیدہ تھا، جن کی تربیت اصحاب نے کی ہو، جن کی تربیت اللہ والوں نے کی ہو، تو ان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کرے ان کے صدقے ہمارا بھی عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ تو کہا ہاں میں نے اس گرمی میں اس لیے روزہ رکھا ہے کہ میں قیامت کی سخت ترین گرمی سے بچ سکوں۔ حجاج نے کہا آج کھانا کھا لو، یہ روزہ کل رکھ لینا، آج کھانا کھا لو، یہ روزہ کل رکھ لینا۔ عرابی بولا کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ کل تک میں زندہ رہوں گا؟ عرابی نے کہا کہ آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ حجاج نے کہا یہ بات تو نہیں۔ عرابی بولا تو پھر وہ بات بھی نہیں۔ بھئی اگر اس بات کی بھی ضمانت نہیں
تو پھر اس بات کی بھی ضمانت نہیں ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں نہ رہوں. اور یہ کہا اور وہ چل دیا. تو یہ بادشاہوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں. اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ اصل میں جو اللہ کی بارگاہ میں آ گیا نا، جو اللہ کا ہو گیا نا، پھر مالک بادشاہوں کو بھی اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. جہان سارا پھرکے میں ویکھیا، سر تاج داراں دا جھکیا میں ویکھیا، ود بادشاہی تو مولا تیری گدائی ہے. ود بادشاہوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اگر کوئی اللہ والا کہیں جنگل میں بھی جا کر بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی ہجوم لگا دیتا ہے لوگوں کا. دیکھیں، اور جب اللہ کی راہ پر آپ نکلو گے تو پھر بادشاہ بھی آپ کی دعوت کریں گے، پھر شہنشاہ بھی تمہیں بلائیں گے کہ بھائی وقت دے دو. پھر اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. اللہ والے وہ نہیں ہوتے کہ جو بادشاہوں کے در پر جاتے ہیں. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کو در پہ بلا لیا کرتے ہیں. ہاں، یہ بھی ایک نشانی یاد رکھ لیجیے گا. اللہ والے وہی ہیں جو دنیا داروں کو اپنے در پہ بلا لیں، دنیا داروں کے در پہ نہ جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دن دکھایا. اگر کوئی سوچے نا تو ذرا اکیلے بیٹھ کر کبھی اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ نے ہمیں بڑی توفیق دی ہے کہ یہ آج کا دن ہمیں ملا ہے. دیکھیں کتنے دوست تھے، کتنے نوجوان ساتھی تھے، کتنے طاقتور خوبصورت لڑکے، نوجوان لڑکے، مالدار، امیر، جن کے پاس بڑے گاڑیاں تھیں، بڑے بنگلے تھے، لیکن آج یہ دن کی سعادت انہیں نہیں ملی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ موت نے ان کو اچک لیا ہے، موت ان کو اٹھا کر لے گئی ہے، موت انہیں لے گئی ہے. انہیں یہ سعادت نہیں ملی، لیکن اللہ نے مجھے اور تجھے یہ سعادت دی ہے. پھر وہ کتنے لوگ ہیں ہمارے علاقے میں، کتنے لوگ ہیں کہ جو نہیں آئے، نہ جانے کس نے نہیں روزہ رکھا، لیکن مجھے اور تجھے اللہ نے چن لیا ہے. اللہ نے تجھے اور مجھے چن لیا ہے. جہاں ہم اپنے مالدار ہونے پر فخر کرتے ہیں نا، تو وہاں اس بات پر بھی فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے. بھائی اس بات پر فخر ہمیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے ڈرتے ہوئے فخر ہونا چاہیے کہ مالک تیری خاص رحمت ہے کہ تو نے ہمیں چنا ہے، تو نے اپنے گھر کی حاضری ہمیں نصیب فرمائی ہے. اور یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، اور نہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے کتنوں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. تو اس روزے کا جو تعلق ہے نا وہ ڈائریکٹ خالق کائنات سے ہے. بس بتائیں بھائی، ایسی باتیں نہیں ہیں. بھائی کسی کو نہیں پتا نا کہ کس نے روزہ رکھا ہے کس نے نہیں رکھا. تو پتہ چلا اس عبادت کا جو تعلق ہے ڈائریکٹ اللہ سے ہے، کہ بندہ جانتا ہے اور مالک جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے نہیں. اچھا رکھا ہے تو کس طریقے سے رکھا ہے یہ بھی میرا مالک جانتا ہے. کہ جب اذان ہو جائے تو ہم بڑے تیار ہو کر جمعہ میں جبے لگا کر آ جائیں، لیکن جب ہم کہیں اکیلے میں چلے جائیں تو ہم پھر وہی گناہوں میں، تو ہمارا وہ روزہ نہ ہوا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دو عورتیں آئیں اور آ کر بیٹھ گئی. نبی علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ کھانا کھا لو. تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ ہمارا روزہ ہے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہمارا، سارے بولیں یا رسول اللہ ہمارا روزہ ہے. نبی کریم علیہ السلام جو غیب کی خبر دینے والے ہیں، جو دلوں کے حوال جاننے والے ہیں، حضور نے فرمایا تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہارا روزہ نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ صبح سحری کی ہے ہم نے، صبح سے کچھ نہیں کھایا اور شام تک کچھ نہیں کھائیں گے، افطار کریں گے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا روزہ کیسے نہیں ہے، حالانکہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تم فلاں جگہ پر بیٹھ کر اپنے بھائی کی غیبت کر رہے تھے. تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو وہ کچا گوشت کھاتا ہے اپنے بھائی کا. تو کہا تم کیا کرو. اب دیکھیں حضور فرما رہے تم الٹی کرو، تم کیا کرو. تو جب ان عورتوں نے الٹی کی تو ان کے منہ سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے. حضور نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ تم وہاں بیٹھ کر غیبت کر رہی تھی، تو تم نے اپنے بھائی کا کچا گوشت کھا لیا، اور جو کوئی چیز کھاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارا روزہ، خدا را ہم نے اس بات سے بچنا ہے. اگر روزہ رکھنا ہے تو ذرا صبر کریں ہر بات پہ. اپنے ہاتھوں کو بھی روک کر رکھیں، اپنی زبان کو بھی روک کر رکھیں، اپنی آنکھوں کو بھی روک کر رکھیں، اپنے قدموں کو بھی روک کر رکھیں. یہ نہیں ہے کہ روزہ صرف معدے کے ساتھ تعلق ہے، روزے کا تعلق آپ کے جسم کے ہر ٹکڑے کے ساتھ ہے. اور یہ حضور نے واضح کر دیا کہ تمہارا روزہ ہی نہیں ہے کہ تم نے اپنے بھائی کا کچا گوشت کھایا ہے، تم نے غیبت کی ہے اس کی. اور ہم روزے رکھ کے بیٹھے ہوں گے اور پورے، اب کیونکہ روزے چھٹیاں ہوں گی ہم روزہ رکھ کے تو پھر تسلی سے پوری ڈائری بنائیں گے، ایک ایک بندے کی آرام سے غیبت کریں گے.
ایسی بات ہے نا بھائی، گھروں میں بیٹھیں گے تو غیبت، دکان پہ بیٹھیں گے تو غیبت، باہر بیٹھیں گے تو غیبت، کسی سے حسد، کبھی تکبر، کسی سے وعدہ خلافی، کسی سے جھوٹ، کبھی بہتان، کبھی گناہوں میں لگ گئے، کبھی فلمیں دیکھ لی، کبھی ڈرامے دیکھ لی، تو ہمارا روزہ ایسے نہیں ہوگا۔ پھر ہم تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارا روزہ ہے، لیکن ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ تو خدا را کوشش کریں ماہ رمضان، ماہ صیام کی خوشی میں آپ اپنے ٹیلی ویژن کو بند کر دیں، اپنے ٹی ویوں کو بند کر دیں، ذرا ایک مہینہ صبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لیں۔ آخری حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 کام اپنے اوپر لازم کر لو۔ 4 کام اپنے اوپر، جو سن رہے ہیں بھائی وہ بولیں، 4 کام اپنے اوپر۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ سو گئے، تھک گئے، روزہ ہے نا آپ کا، تو کوئی مسئلہ نہیں، مسجد میں چلو آپ اس طرح بھی بیٹھے رہے، پھر بھی ثواب تو ملے گا آپ کو۔ تو حضور نے فرمایا 4 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لو اس مہینے میں۔ سب سے پہلے آپ بھی وظیفے کرتے ہوں گے، دیکھیں تسبیحیں پڑھتے ہوں گے، تو اس مہینے میں خاص جو وظیفہ بتایا حضور نے، اب دیکھیں بتانے والی ذات بھی حضور کی ہے بھائی، بتانے والی ذات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو بتائیں اس وظیفے میں کتنی پاور ہوگی، پھر اس وظیفے میں کتنی پاور ہوگی۔ حضور نے فرمایا 4 چیزیں لازم کرو۔ سب سے پہلے کلمہ شریف کا ورد کرو۔ کس کا ورد کرو بھائی؟ ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس بات کی گواہی دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلا کام کلمہ شریف کا ورد کرو، اور دوسرا کام ہے کہ استغفار کرو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ استغفار۔ سارے بولیں کیا کریں؟ دوسرا کام استغفار۔ تیسرا کام یہ ہے اللہ سے، کیونکہ رحمت، مغفرت، برکت والا مہینہ ہے، اس کا ہر لمحہ رحمت بھرا ہے، اللہ سے اس کی جنت مانگو، اللہ سے اس سے جنت مانگو۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگو، اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ 4 کام ہیں، حدیث شریف ہے، آپ یاد بھی کر لیں۔ حضور نے فرمایا 4 کام ہیں۔ نمبر 1 جی کلمہ شریف پڑھیں، نمبر 2 استغفار کریں، نمبر 3 اللہ سے جنت مانگیں، اور نمبر 4 اللہ سے دوزخ کی پناہ مانگے۔ اللہ رب العالمین آج کی نشست میں جو ہم نے پڑھا سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔